والنار صاحب ذوالفقار مصداق حول النبي المختار لأعطين غدا رجلا كربارا غير فرار. الإمام المدبر والشجاع الغزنفر قاسم باب السفر أبي شبير وشبر فاتح باب الخيبر ساقي حوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر. امام المشارق والمغارب نقطة دائرة المطالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب مفرق الكتائب مولانا ومقتدانا هادينا وناصرنا أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب على كل طالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات الله. مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں میں ناقص طالب علم منظر علی عاصی کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آج عزاداران مولا کی نوکری کی جائے، خدمت کی جائے. اللہ کا اس کی بارگاہ میں یہ نوکری یا خدمت شرف و قبولیت عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ سرزمین اٹاوا پر پہلی آمد ہے، اب وہ بھی تکلفات یا تمہیدات نہ جا کر جو میرا قیام ہے، جو صبح کہوں یا شب کہوں 5 بجے سے میرے ساتھ ہیں، جو مجھے لائے ہیں، جو میرے یہاں وہ اطلاع دیں گے میری مصروفیات میں. صبح کہیں شام کہیں رات کہیں بھی اتنا کافی ہے کہ بارگاہ آل محمد وہ بارگاہ ہے کہ جہاں اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، یگانہ ہو، بیگانہ ہو، زمین پر چلنے والے ہم جیسے عام انسان ہوں یا عرش پر رہنے والے ملائکہ و فرشتے ہوں، سب کے لیے یہ دروازہ کھلا بھی ہے اور سب کو اس بارگاہ سے ملتا بھی ہے. فرق اتنا ہے کہ مانگنے والوں کو بس مانگنے کا طریقہ اور اب میرے جملہ عرض کرتا ہوں، دیکھوں گا یہاں سے میرا خاص کتنا دیں گے، اور شاید میرے چہرے سے اندازہ ہوگا میری آواز بھی گرفتار ہے. آپ جتنی دیر مجھ سے بلانا چاہیں گے میں اتنی دیر بول دوں گا. اب یہ آپ کے اوپر ہے، میرا اس کے اندر ویسے 4:30 سے 5:30 کا ایک بہترین وقت ہے. مجھے 1 ہی گھنٹے میں بات تمام بھی کرنا ہے، رات کے 12 بجے پھر بھی سفر کرنا ہے.
کل میں 4:30 بجے جٹواڑا ضلع مظفر کا سمیت پڑھ کے اترا، فوراً میرا سفر کرتا یہاں تک آیا ہوں باہر، پھر مجھے قرارداد ذکر کہیں اور خدمت کرنی ہے۔ میں نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر جہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے، اپنے رب کی عبادت کر جہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے، یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ آیت بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی خشکی میں کچھ جانا ہے، موضوع میں جو ہے کہیں سے کہیں تک بھی تراوٹ نہیں ہے، خشکی ہی خشکی ہے۔ لیکن دوستو آیت کا یہ کہنا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ عبادت وہی کرے گا جو پابند دین ہوگا، عبادت وہی کرے گا جو پابند دین ہوگا۔ تو اگر پابندی دین سے گفتگو کی جائے تو ظاہر ہے خشکی ہی خشکی ہے، ہاں مگر مطمئن رہیے، اگر اللہ کا کرم عزم ذاکر مومنین کی تعریف ساتھ رہے تو خشکی میں بھی تراوٹ آتی ہے۔ مگر جو افراد ابھی سردی کی وجہ سے منہ کو سمیٹے ہیں، ہاتھوں کو لپیٹے بیٹھے ہیں، دیواروں سے سہارا لے رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ حالانکہ میں سوچ کے کچھ اور بیٹھا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا آپ کا جذبہ ایمانی کہ آپ مثلاً اچھے اشعار کے اوپر بھی اتنی داد دیتے ہیں، تو مجھے لگا کہ پورا مولا کے چاہنے والوں کا اس بحر بے قرار ہے، سمندر ہے، اور اچھے اچھے اشعار میں نے شاہد بھائی سے سنے ہیں، آپ حضرات اس بات کی شہادت دیتے ہیں، شاہد آپ بھی ہیں اس بات کی۔ تو میں نے سوچا کہ لا بھائی خشکی سے بات شروع کی جائے، تراوت میں سے دے کے چلا جائے، لیکن جو ابھی تک کے میں دیکھ رہا ہوں میں، اب ایک بات تو خیال کریے، میں کسی کے قریب کسی وقت بھی پہنچ جاتا ہوں میں، اب آپ کہیں چاہے میں چھوڑ کے چل جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا، یہ تو تہذیب ہے، ہماری تہذیب کا خیال رہے گا۔ لیکن میں جسے یہ دیکھوں گا کہ مثال کے طور پہ کوئی تھکان کا احساس ہے، یا مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ اپنے کسی موبائل کے کسی گوشے میں کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، یا کوئی مثال کے طور پر نیند وغیرہ نکالنے کی کوشش کریں گے، تو میں یہی آواز کے سارے فرق کر رہا ہوں، اصول ہے آپ بتائیے، میں یہ سن رہا ہے، کوئی بات نہیں، ان شاء اللہ دن رہیے تو پھر دیکھا جائے گا ایک مجلس میں کیا کیا بیان کیا جائے گا، کیا کیا کہا جائے گا، یہاں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں وہیں پہنچ جاؤں گا، یہ کہوں گا فلاں صاحب کا شانہ ہلا دیجیے، فلاں صاحب کو اٹھا دیجیے، ان کو میں توجہ کر دیجیے، میں اس طرح کر رہا ہوں گا، کیونکہ مرتبہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ میں کوئی غلط کام کروں نا، میں جو یہاں بیٹھا ہے وہ کچھ سننے کے لیے، کچھ دینے کے لیے اپنے بڑے اچھے شانت وہی آپ نے بات کی ہے جو اور کے اوپر ہے، لیکن میں ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کیا سنانا ہے اور آپ کو کیا سننا ہے۔ بڑے اور میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا ہے، اللہ ان بچوں کو بھی سلامت رکھے، ان کے والدین کو بھی سلامت رکھے، ان کی تربیت کرنے والے اللہ کو بھی سلامت رکھے، جو پڑھتے ہیں تبھی تو یہاں تک بچے پہنچے ہیں۔ چھوٹی سی نازک کی بڑی کمسن کی بچی نے نازی علی بھی آ کے پڑھا، میں نے کہا تھا کہ تو زندہ باد، بڑا اچھا لگا کہ بچوں نے آ کے کچھ پڑھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایک تو بچوں کی تربیت ہو رہی ہے اور استاد کے ذریعے، دوسری تربیت ہوتی ہے آغوش مادر کے ذریعے۔ تو میں بھی چند سنا کر دیتا ہوں، کہاں سے جائیں گے، میں نظامت کر رہا تھا کئی سال پہلے، دونوں سے نظامت ہی میرا شامل ہے، ناقص طالب علم بھی ہوں، جاہل ہوں، مگر ٹریک بھی کر چکا ہوں، بہرحال امام جمعہ بھی راجدھانی بھوپال میں۔ اب میں مصرے سنا کر دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا کہاں تک ساتھ دے گے۔ میں نظامت کر رہا تھا، حاجی فروغ کے شاعر ہے، آپ کا ذہنی سفر بات لے کے چلوں، جلال اکبر آبادی نے سنائے تھے، انہوں نے پڑھا تھا کہ کھولے گے زباں بزم میں جزدان سمجھ کر، اور جیسے کہ مصرے بول جائے وہ ضرور بولے، ذہن یہاں نہیں ہوگا، اس بات کو مل جائے گا۔ آپ نے نیند بھی اگر دیکھ رہے ہوں ٹھیک ہے، آپ کا چہرہ چیلی کی طرف کو ہے، مگر اگر ذہن وہاں نہیں ہے تو دوستوں آپ سمجھ نہیں پائیں گے کیا کہہ کے چلا گیا، کوئی کیا کہ حفیظ مرے، آپ کہیں حفیظ زندہ ہو گئے، یہ ہوتا ہے انسان کا۔ تو یہاں حاضر میں جائیے گا، مجھے دیکھیے گا، میں سنیے گا، بہرحال لگتا رہتا میں اپنے کہیں لے جانے کی آپ کو تیاری کر رہا ہوں کہ اللہ کرے میرے ساتھ آپ کا ذہن جڑ جائے کہ کھولیں گے زباں بازو میں جو جان سمجھ کر حیرت کی طرح کرتے ہیں قرآن سمجھ ہم دشمن حیدر کو سناتے نہیں اشعار، دیتے ہیں ذرا خون کا قرآن سمجھ
فرش ادا پر بیٹھے آپ بھی بہت بلند ہیں. سنیے کیوں کہ بولیں گے زبان بدو میں زبان سمجھ کر حیدر کی سنا کرتے ہیں قرآن سمجھ کر. ہم دشمن حیدر کو سناتے نہیں اشعار نہ دیتے ہیں دوا خون کے دوران سمجھ کر. نہ دیکھا ہے جہاں بچتے ہوئے فرش ادا کو, دیکھا ہے جہاں بچتے ہوئے فرش ادا کو ہم بیٹھ گئے تخت سلیمان. اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق بلاؤں گا. قرآن مجید کی میں نے آیت پیش کی ہے. اللہ نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے ساتھ رہیے گا. آیت کا ترجمہ پھر پیش کر رہا ہوں. فرمایا رب کریم نے اپنے رب کی عبادت کر جہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادت بغیر یقین کے کی جائے تو وہ عبادت نہیں ہے. دیکھیے میں نے کہا تھا خوشی بتا بتائی جی, اگر خالی عبادت ہو جائے تو خوشی آنی جانی ہے. اللہ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے. اگر یقین کی حد تک عبادت نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے. اگر عبادت اس منزل تک انسان نہیں کر رہا ہے اسے یقین ہو جائے تو وہ عبادت نہیں ہے. اگر انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ سوچ کر پڑھ لے یہ اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول ہے تو وہ عبادت ہے. اسی لیے دوستو ہمارے یہاں عبادت بہت زیادہ نہیں ہے. یا تو میرا جملہ یہاں تک پہنچا نہیں یا سمجھے نہیں ہے دوستوں. اور پھر گزارش میں قدام ہاتھوں کو جوڑ کر اگر آپ حضرات نے بائی پاس سے مجھے نہ گزرنے دیا تو کھل کے بھی میدان میں محمد میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے یہاں کے سلسلے میں کہ الحمدللہ یہاں کے تمام تر ملت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے افراد کچھ عقیدہ ہے ذکر آل محمد میں تشریف لاتے ہیں, محمد آل محمد سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. مجھے سن کے خوشی ہوئی ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ گفتگو جو ہے مولا کے چاہنے والوں تک پہنچ بھی جائے, کسی کو اذیت بھی نہ ہو. لیکن اگر آپ نے میرے بیان کو تھوڑا سا بھی ریسپانس دینے میں کمی کی تو پھر میں کہیں ایسا نہ مجھے لفظوں کو صاف انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا پڑے. یہ حضرت مجھے نہیں لائیے گا. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو جملہ پھر سنیے گا. اسی لیے دوستوں ہمارے یہاں عبادت زیادہ نہیں ہے اور عبادت تو بہت بڑی چیز ہے. ہمارے یہاں لے کے صبح سے شام تک یعنی 24 گھنٹے میں چاہے سنت کی نمازیں ہو چاہے واجب نمازیں ہو ہمارے یہاں زیادہ نہیں ہے. اوروں کے اعتبار سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے. یہ تو کہا کب عبادت کر لے گا یقین کے ساتھ کر لے گا. عبادت کم ہو مگر یقین کے ساتھ ہو. اور اگر بقائے یقین کے کیا جائے تو جملات کے حوالے ہے. اگر عبادت بغیر یقین کے کی جائے اور یقین کا ترجمہ بھی میں 2 انداز میں کروں گا. ایک انداز یہ ہے کہ امام علی نے کیا کہا, ایک انداز یہ ہے کہ نبی اکرم نے کیا کہا. مولا علی نے تو فرمایا پہلے وہ سن لیجیے. مولا علی امام علی کے مثال اسلام نے فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے آسمان سے زمین پر اپنے بندوں کے لیے جتنے رزق بھی نازل کیے ہیں, رزق اولاد ایک رزق ہے, رزق صحت ایک رزق ہے, رزق دولت ایک رزق ہے, ایک تمام سے رزاق ہے, ایک انسان سے حکمت ہے, ایک انسان پیروں ہاتھوں سے مضبوط ہے. یہ سب رزق خرچ کرو تو جملے پیے گا کہ میرا مولا فرماتا ہے. اللہ نے کہا اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے. مولا علی فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آسمان سے زمین پر اپنے تمام بندوں کے لیے جتنے رزق نازل کیے ہیں ان میں سب سے کم نازل ہونے والا جو رزق ہے وہ ہے رزق یقین. سنیے پھر بتایا میرے مولا نے کا رزق یقین یا تو ہم آل محمد کو ملا ہے یا ہمارے چاہنے والوں
انسان ہے دوستوں، میں نام لے لوں گا کسی کا بھی، اللہ کے راہ میرا ساتھ دے دے، مجھے لطف آ جاؤ گا، دعا دیتا ہوا جاؤں گا. جملے سن لیجیے گا، ذہن کو میرے ساتھ رکھنا. تاریخ سننے والے اپنے ذہن کو میرے ذہن سے ملا کر رکھیں گے. کشتی کا سفر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. کشتی چلی مدینے سے پہنچا نہیں ہے شام. ابھی درمیان میں شام میں تو ہوتا ہی اندھیرا ہے نا. چلو جتنے آپ بولے آپ کی مرضی ہے، چلو آپ جانے، آپ کا کام جانے. جب تک مجبوری سے کشتی چلی وہ مجھے دیکھے گا، سنے گا. سوئی بالکل قارے دریا میں بیچو بیچ پہنچی. مصر میں مارنے کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فوراً بڑے بولے بھی لوگ ہوتے ہیں ذرا، کسی نے بولنا شروع کر دیا اللہ موسیٰ، اسے کہتے ہیں یہ علی کا غلام، یہ ہے ان کا چاہنے والا. دوستوں آپ بھولے تو نہیں والا مولا کا میرے مولا نے یا تو اس سے یقین ہمیں ملا یا ہمارے چاہنے والوں کو ملا. میں تو میں کرتی ہے یہ جو ریچ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا. کسی نے اپنے کماخلی کا سہارا دیا. نہ تو رمضان کا وقت ہے، نہ نماز کا وقت ہے، نہ کسی کی ولادت ہوئی ہے. کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نے کہا تم جتنے بھی ہو نا پیدل چلنے والے خالی آنکھوں سے دیکھتے ہو، علی کے غلام ہم دل کی گہرائی سے دیکھتے آنکھوں سے دیکھتے ہو، ہم دل کی گہرائی سے دیکھتے ہیں. آنکھوں سے تو کوئی بھی دیکھ لے، لیکن بڑے پردے پڑنے کے بعد کو دل سے دیکھے تو ہم جانے سر نے کہا لو مجھ مجھے کوئی پاگل بن کا ثبوت کیجیے. اور کیا آپ نے مولانا کا کوئی یاد رکھے تو میرے مولانا فرمایا اللہ نے کیا کہا قرآن میں، عبادت یہاں تک کہ اپنے غلطی کی جو یقین حاصل ہو جائے. مولانا کیا کہتے ہیں سب سے کم نرمی ہونے والا ہے اپنی بات آپ کو جہاں تک مجھے لے کے جانا ہے. اور مولانا نے طریقہ کار کے لیے کبھی اس کا یقین یا تو ہمیں ملا یا ہمارے والوں کو ملا. کل مجھے کو اپنا ثبوت دے دیا دیوان کی علی کا. پہلے تو یہ کہ اللہ اکبر کہتے رہے. ہم نے سوال کر لیا تو مجھے کہہ دیا تم ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہو، ہم دل کی گہرائی سے دیکھتے ہیں. علی کے چاہنے والا میرا ساتھ دینا، میرے سے رشتے کو منقطع مت کر دینا، مجھے سنتے رہنا دیکھتے رہنا. جیسے یہ کشتی جو سفر میں دوران سفر تھی، مصر میں اللہ اکبر کہا، لوگوں نے اعتراض کیا. مصر نے کہا بات سن لو، کسی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی دلیل دینی ہوتی ہے نا، کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے. مصر نے کہا جب یہ کشتی شام میں پہنچ جائے نا اور تمہیں میرے اللہ اکبر کہنے کا جواب مل جائے تو مجھے آ کے بتلا دینا. جیسے سب کشتی اتری کنارے پہ لگی، لوگ ادھر ادھر تقسیم ہوئے. دیکھا کہ 2-4-5 لوگوں کی ٹولی بھر کھڑی ہے، 2-4 بچے ہوئے بھر کھڑے ہیں، 2-4 پجاری جن کی محنت ہے وہ بھر کھڑے ہیں. آنے والے نے خبر دی تم جو سارے دریا کے اندر جو کشتی تھی تم جو اللہ اوپر کہہ رہے تھے ہمیں ثبوت مل گیا. تو کیا بات ہو گئی، کیا ہو گیا کہ وہ جو علی کا سب سے قدیمی دشمن ہے جس کو لوگ امیر کے نام سے یاد کرتے ہیں دنیا سے چلا گیا. سب سے قدیمی چلا رہا ہے آج وہ گزر گیا. فوراً بھی سب استعمال میں مورا کے قول کی تفصیل بیان کر دی. میں نہیں کہہ رہا تھا تم خالی آنکھوں سے دیکھتے ہو، ہم دل سے دیکھتے.
ملا اس کا یقین جو ہمارے جانے والوں کو. حالانکہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے مگر کیونکہ میرا موضوع یقین ہے مجھے اس تک پہنچنا ہے تو مجھے وہ بات پڑھنی ہے جو یقین تک مجھے لے کر جائے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یقین کرنا شروع ہوئی ہے یقین کرنا. تو میرے مولا نے کھجوروں کا کاروبار کروا دیا کرا دیتا ہوگا تو ہم نیتم کو نیتم نہیں کہتا اگلا کہتے کچھ نہیں دے گا. کمر چاہتے آدمی میں کھجوروں کو تمار مبالغہ بنا بڑے کاروباری تاجر تو نیتم کو آج کو نیتم نہیں نیتم میں تمار ہی کہا جاتا ہے. کاروبار کرا دیا کائنات کا امیر. آج کے دور میں جو آپ کے ووٹوں کے فیس پہ بڑا بھی بن جائے نا اس سے آپ کہیں آ جائیے دو دیر کو ساجی کی غریب کی دکان میں بیٹھ جائے تو نہیں بیٹھے گا. کائنات کا امیر ہے کائنات ہے میرا مولا چلا آج یہ سب کی دکان کا بیٹھا اللہ یقین میرا موضوع ہے. کوئی ہوگا بہت سے ہوتے نا چھوٹے آیا آگے روز دیکھتا تھا کہ لوگ آئے تو یہ جو ہمارے یہ وہاں کے سامنے آج بنی بیٹھے وہ کسی کام سے چلے گئے اور آپ کو کوئی نیا آدمی بیٹھے یہ ضرور چل جائے گا آج اس کو چلا دو بات سنی ہوئی ہے نا مگر تجھے مجھے یقین کی یاد رکھنی ہے. وہ آیا آگے اس نے کھوٹا درہم دیا کھجوریں لی گیا. ادھر آئے میسم کاروبار تو میسم کا ہے نا علی نے ہے جملے سے قدر رکھنا یقین میرا موضوع ہے. آئے میسم علی کے مولا کو علم نہیں تھا سب پتا تھا مگر دیکھے یقین کیا ہوتا ہے. لینے والا گیا میسم آئے آگے دیکھتے ہیں نا کتنی لکھی ہوئی کیا کیا ہوا کیا نہیں ہے کیا مال بھرنا ہے دکان میں کیا ختم ہو گیا. بس کاروباری لوگ دونوں بات سمجھیں گے نا. آج آگے کہاں اتنی لکھی ہے پیسے اس نے کا مولا درہم تو کھوتا ہے مولانے کا کھوتا ہے لیکن یقین دے گیا یا تو علی کو ملے گا یا نہیں کیسا ہمیں والے کوئی اپنی کھجوریں بھی کھوٹی ہو گئی کھجوریں بھی کھوٹی ہو گئی ہوگی. وہ اپنے گھر گیا جا کر دیکھ رہا لے کے تو کھجور چڑھاتا ہے یا تو کیڑے پڑے ہوئے کچھ اور ہے. بس تو آپ اگر جملے تک پہنچیں گے تو لوگ کھلیں گے واپس روزہ ہوتی ہے نا ساتھی اللہ کی مخلوق میرے ساتھ بھی ہے اور چلو خدا کے لیے سارے پیسے بھی محنت سے کما دو بیکار گیا. چارے چار بار جاتے ہم ہی لاتے ہیں صحیح سامان آپ کو پتہ ہی نہیں آتا صحیح میں خریدنا کیا آتا ہے ہم نے یہ بھی نہیں جانتے بچوں کو پالا کیسے جاتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں ہے میں جاتا ہوں جا کے دکاندار سے بات کرتا ہوں کیا ہو گیا یہ کھجوریں کہتے ہیں. میں تو ٹھیک نہیں لے کے چلا تھا کھجوریں میں تو کھجوریں ٹھیک لے کے چلا تھا. آیا وہی آپ کو دیکھا اب جو ہے اب وہ نہیں کہا جو دکاندار پہلے تھا چینجنگ ہو گئی ہے وہ ادھر ہے یہ نہیں لگا ہے. لیکن یہ کھجوروں میں خرابی ہے تو کوئی بات نہیں پڑا دیکھیے اسی برتن جہاں سے لی تھی اس نے پیسہ کھجوریں پھر سے لی تھی. یقین علی دیکھے یقین علی سب کو سلام کرے جو کھجوریں کھوٹی تھی بیکار تھی وہ پھر یہاں آئی پھر صحیح ہو گئی. ارے جملہ چہراؤں میں دوستوں کھوٹا سکہ کہیں بھی چل سکتا ہے نہ آل محمد کی بارگاہ میں چلے گا نہ
اس منظور پر معصوم کا قول یاد آ رہا ہے، علی کے چاہنے والوں، معصوم نے فرمایا تھا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کو محسوس کرنا تو ادب سے اپنی ماں کو سلام کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی علی علی کرتا ہے تو اپنی ماں کو جا کے سلام کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے امانت میں خیانت نہیں ہے، گھر کی دیواریں چھوٹی نہیں ہیں۔ یقین یا تو ہمیں ملا یا ہمارے چاہنے والوں کو ملا، اور مولا کہتے ہیں یقین کے ساتھ عبادت کم بھی کی جائے۔ یقین کا مطلب ہے ایک تو یقین ہو اور ایک ان کی محبت ہو جنہوں نے یقین کے لیے فرمایا ہے۔ اگر ان کی محبت سے خالی ہے تو جملہ عرض کر دوں پہنچ جائیے گا وہاں تک کہ تفصیل مجھے نہیں جانے دیجیے گا۔ اگر بغیر محمد اور آل محمد کی محبت کے نماز پڑھی جائے تو وہ نماز نہیں ہے بلکہ اٹھک بیٹھک ہے۔ محمد اور آل محمد کی محبت کے روزہ رکھا جائے تو وہ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ بغیر محمد اور آل محمد کی محبت کے خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے تو طواف نہیں بلکہ مقدس کا چکر ہے۔ جن کی محبت نہیں ہے اگر ہو سکتا ہے مگر کھوکھلا ہی کھوکھلا رہے گا۔ یہ یقین، اب دیکھیے یقین کو میں یہاں سے شروع کر کے جہاں مجھے لے کے جانا ہے اب میرے ساتھ دیجیے گا۔ اور ابھی جو افراد تھوڑا سا یہ پیچھے بیٹھے ہیں نا میں دیکھ رہا ہوں بھائی، پھر مجھے اشارہ کرنا پڑے گا کہ اسے متوجہ کر دو یہاں یہ میرا بھائی ادھر دیکھیے، ہاں خدا کے لیے ہاں۔ اور آگے مجھے ایسے نہیں ملے گا، لیجیے یاد رکھیے گا آگے بڑھنے کے لیے میں آیت قرآن پیش کرتا ہوں تاکہ آپ دوسروں سے جا کے کہیں کہ ہمارے جو گفتگو ہوتی ہے وہ قرآن کے حوالے سے ہوتی ہے، اور جو قرآن مجید کی بات جس کی سمجھ میں نہ آئے اللہ اس پر لعنت کرے۔ قرآن مجید سورہ مجادلہ کی آیت ہے، جب تم سے یہ کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں جگہ کشادہ کر لیا کرو، بعد میں آنے والوں کے لیے بس تو ایسا کر لیا کرو، ایسا کر لیا کرو، اور جب تم ایسا کرو گے یہ صحیح نہ ہو تم تو یہاں بعد میں آنے والوں کی جگہ کا اہتمام کرو گے، اور وہ عالم تمہارے لیے ہمارے رحمت کی جگہ کا انتظام۔ میں نے کر دیا تفصیل آپ بیان کی میں طریقہ سے یہ سب صحیح بات ہے۔ کی محبت کی عبادت نہیں ہے، لیکن بات عبادت کے آگے تو سن لیجیے کتاب کا نام مسائل شیعہ، اس میں میرے مولا کا فرمان پڑھنے سے پہلے وہ بات سنا دی جو مولا علی نے بتلائی ہے۔ مولا علی آگے ہیں، حضرت قمر پیچھے ہے، علی والے ذرا دیکھنا اور سننا، مولا علی آگے ہیں، قمر پیچھے ہے، مولا علی آگے چلے گئے ہیں، قمر پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے سنایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آوازوں پہ دھوکہ کھا جائے، اور دھوکہ علی کا چاہنے والا نہیں کھا سکتا، اور اگر کھا جائے تو یہ حدیث یاد دلا دینا، اور مولا یاد دلا دینا قمر آگے ہے، مولا علی آگے ہے، قمر پیچھے ہے، مولا علی نے آواز دی قمر، ہاں مولا پیچھے چلا گئے تھے، مگر وہ اسے جو ہے نا تلاوت قرآن ہو رہی تھی، لہجہ میرا اچھا لگا تھا، میں سننے لگا تھا۔ مولا علی نے کہا نہیں قمر، جب ہم ہونا تو اب قرآن کی آواز کے اوپر اتنا اعتبار مت کرنا، کرنا ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں میری بات نہ آئے آج کے بعد جا کے آپ موبائلوں میں کیمرے میں شکایت کر رہے ہیں، مجھ سے بات تک کیجیے گا، جب تک زندہ ہو بھی بات کی ضمانت دوں گا میں نے کہاں سے پڑھا ہے، کس کتاب سے پڑھا ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے، لیکن اگر آپ نہ بولے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ قمر کو مولا نے بلایا، قمر کہنے لگے مولا جب ترجمہ پیش کروں گا حاجی قول مولا کا کل وہ سوچنا بولنا جتنا حق والے۔ ایک مرتبہ قمر نے کہا مولا تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، میں تلاوت قرآن سننے میں مصروف تھا۔ مولا علی کہتے ہیں قمر سنا نہیں کے چاہنے والوں، مولا علی کہتے ہیں اے قمر ربا تعلیم بالقرآن والقرآن چلن ہوں، اے قمر نہ جانے کتنے تلاوت قرآن کرنے والے ایسے ہیں کہ جن
کو قرآن لعنت کرتا ہے. مولالی کا قول ہے. اور جو ابھی تک کے دوستوں خالی زبان سے تو ثواب حاصل کر رہے ہیں یاری کی آواز بلند کر رہے ہیں, ابھی ہاتھوں کو بلند نہیں کیا ہے. میں 4 مثالیں سناتا ہوں, جس کا دل کرے وہ خاموش رہ لے, جس کا دل کرے وہ بولے, جس کا دل کرے اپنی آواز کو وہیں کے وہیں کھول لے, جس کا دل کرے ہاتھوں کو بھی بلند کر دے. پہلے 4 مثالیں یہ مجید جی کے سنیے. میں دیکھتا ہوں کون مائی کا راج ہے جو آواز بلند کر کے نہیں بولے گا. میں یہ مجید جی کہتا ہے اس کو بھی منکرین آپس میں کرو شمار, لوگوں کے ذکر پہ جو آہ نہ کرے تو دائنے مولائے کائنات لعنت ہے. ایسے شخص جو غور نہ کرے. ابھی تو خالی میں نے آپ کو آواز سے بولنے کی دعوت دی ہے, ہاتھ تک تو پہنچا بھی نہیں ہوگا. ہاتھوں کی تذکرہ بھی کروں, کون ہاتھ بلند نہیں کرے گا. ابھی نے تھوڑی دیر کے بعد کیا کہا میرے مولا علی نے, ربا تاریخ یہ قرآن ہے اور قرآن ہے نہ جانے کتنے تلاوت قرآن کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قرآن کو لعنت کرتا ہے. تو دوستوں اگر کوئی گلے میں قرآن لٹکا ہوا ملے, کوئی تلاوت کرتا ہوا ملے, آوازوں میں دھوکہ نہیں کھائیے گا. پہلے یہ علی کہہ کے یہ تجربہ کر لینا یہ علی سے محبت ہی کرتا ہے. قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن حافظوں سے نہیں لیا, ہم حافظوں سے لیا ہے. ہم نے قرآن لٹیروں سے نہیں لیا ہے, بچانے والوں سے لیا ہے. ہم نے قرآن کو نیزوں کو بلند کرنے والوں سے نہیں لیا, قرآن کی عبادت کرنے والوں سے. علی کے چاہنے والوں جملہ سننا, یقین تک مجھے پہنچنا ہے, وہی مسائل تمام ہوں گے یقین کے اوپر انشاءاللہ. توجہ, میں نے کہا تھا نا کہ بظاہر آیت خوشی کی طرف چلی جا رہی ہے, مگر ایسا نہیں ہے دوستو. بات یقین کی ہے, اگر اس کے اوپر ہی اور ذاکر ساتھ دے تائید علی محمد ہو, اس میں بھی تلاوت آ جاتی ہے. میں نے جنگ سکین تو نہیں پڑھی نا, بدر تو نہیں پڑھی, تو نہیں پڑھی, بہت تو نہیں پڑھا, میرا تو نہیں سنائی, کبھی تو نہیں پڑھانا میں نے. جب کبھی یہ سناؤں گا دوستوں میں سارے سے پڑھا کرتا ہوں, کل ہے اس بار جاتا کل میں کم کم 10,000 کے مجمے سے جب تھوڑا دن مجھے خبر میں خطاب کر رہا تھا, خدا یہ قدم صرف فلسفہ ہوا. کبھی اگر آپ مجھ سے رابطہ رکھیں گے تو باقی ویڈیو بنا لینا, نمبر دے دوں گا, جس سے چاہیے منگا لیجیے گا. میں نے یہ کہہ کے پڑھا, نہ خیبر نہ خندق نہ بدر نہ عہد نہ جمل نہ صفین, صرف فلسفہ ہوا. اور خدا کی قسم لوگ کھڑے ہوتے چلے گئے ہیں. تو آج میں نے کوئی جنگ تو نہیں پڑھی, جب کبھی جنگ پڑھتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی نے ہمت ہے تو بیٹھ کے دکھا دے, اگر کھڑے ہوتے لوگوں نے ساتھ میں کی تو بات ٹھیک ہے.
قرآن تو نہیں پڑھی مانا میں خالی یقین میں میری گفتگو ہے. آئیے آپ کو یقین کے ساتھ ساتھ ایسی جگہ لے کر چلتا ہوں جہاں آپ کے یقین میں بھی اضافہ ہوگا, جہاں آپ کے جذبہ ایمانی میں بھی اضافہ ہوگا, جہاں آپ کی بہوا میں بھی اضافہ ہوگا, جہاں آپ کے بولنے میں بھی اضافہ ہوگا. آج تو دوستوں جہاں بھی آپ دیکھیے دعا فاطمہ زہرا کا اثر ہے, جہاں بھی انسانیت ملے گی وہی حسینیت ملے گی. لفظوں کو تبدیل کر دیتا ہوں میں, مجھے مختار سفر سے جانا ہے نا. یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جن مختار سفر کا کیا ہوتا ہے. میں مختار حضرت مختار سے بڑی دوستی مجلس سے پڑھتا ہوں, مگر مجلس نہیں پڑھنی ہے, کوئی پورا وقت نہیں لینا ہے, بس ایک تاریخ کے ذراتی فرق پیش کروں گا میں مختار سفر کے حوالے سے. اب دیکھتا ہوں میں دو تذکرے ایسے ہوتے ہیں جب میں کرتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں میرے فیصلے میں آئیے گا. ایک غازی کا تذکرہ, ایک مختار سفر کا تذکرہ. ابھی تو ماحول بنا رہا ہوں مختار سفر کو لے جانے کے لیے, بن گیا پڑھ دوں گا ورنہ کہیں سے راستہ نکالی ہوتا ہے. آج تو الحمدللہ جہاں جہاں بھی کوئی انسان ہے, جہاں جہاں انسانیت پائی جاتی ہے وہیں حسینیت پائی جاتی ہے. اور اس میں اور عرض کر دوں دوستوں, مولا کا, علی کا, حسین کا, آل محمد کا چاہنے والا اگر کوئی ایک دو بھی ہوتے ہیں نا, ہزاروں میں بھاری رہتے ہیں. چاہے اپنے وطن میں دیکھ لیجیے, چاہے ملک میں دیکھ لیجیے, چاہے ورلڈ میں دیکھ لیجیے, ہمیشہ کم رہے مگر زیادہ میں بھاری رہے. 1400 برس پہلے کی تاریخ دیکھ لیجیے, ایک طرف 72, ایک طرف کیلاش. اور 72 کے لیے ایک جملہ دے رہا ہوں دوستوں, آپ چاہے زبان سے ترجمہ کر رہے ہیں یا لکھ کر دیکھ لیں, آپ 72 لکھیں گے بہتر پڑھیں گے. اور 72 لکھیں گے 72 پڑھیں گے. مجھے سورج سے چلی کر دو مچھے یاد آ رہے ہیں دوستوں, آپ کو جہاں بھی دیکھیے یعنی پھول پھلوانے لگیے, ہر جگہ آپ کو ملیں گے, مگر آپ تجربہ کر کے دیکھیے نا, جو کہہ رہا ہوں دلیل پیش کر رہا ہوں, جو پھول کی خوشبو دیتا ہوگا اس کے قریب کانٹا جو ہوگا. میری آواز اس کا ساتھ نہیں, میری اس طرح میں پڑھا کرتا ہوں میں, مگر ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ نے میرے ذرا ساتھ دے دیا نا, جو مختار سفر کا تذکرہ مجھے کر کے جانا ہے, جو پھول خوشبو والا ملے گا قریب میں کانٹا ضرور ملے گا. وہ معمولی سا مگر ہوتا ہے. اب اس لیے سن لیجیے, جس کے لیے نبی نے یہ فرمایا تھا یا میرے مولا حسین نے فرمایا تھا کہ جیسے صحابہ مجھے ملے, نہ میرے نانا کو, نہ میرے بھائی کو, نہ میرے بابا کو. اب سنیے دوستوں, یار یاری کون سے گلشن سے منگوائے گئے, خاموش ہو جائے, یاری کون سے گلشن سے منگوائے گئے, وہ 72 پھول جن میں ایک بھی کاٹا ہے. گھنٹے چل رہی ہے اور بھائی زیادہ آپ کے گھنٹے میں چل رہی ہے. میری کھڑی تیز نہیں چل رہی ہے, آپ کا حسن سماج جو ہے وہ بڑا تیز ہے. محمد میرے آج یہاں آمد میں دو میرے شاگرد کو دعا جو یہاں کے یہاں پڑھ کے جا چکے ہیں, مولانا شانی حیدر لکھنؤ پڑھ رہے ہیں. کل بھی تو پڑھے جا کے یہاں 4 دن سے مولانا یہ میرے شاگرد ہیں, کیونکہ میں جانتے ہیں منتظر جو نغمہ خرابی ادارہ ہے یونیورسٹی اس کے پرنسپل ہیں, اس میں 4 سال مدرس رہا ہوں. تو میرے پڑھا ایران عراق شام میں سب جگہ الحمدللہ یہ اسی کی مہربانی ہے. آج یہ لوگ صبح سے سن رہے ہیں
کون تو کون میرے پاس آ رہے جو آج کی میں نے مجلس کینسل کر کے میں یہاں آیا ہوں. مدینے کے اندر آج مجھے 40ویں کی سید کی مرحوم کی پڑھنی تھی مگر میرے بھائی میرے دوست آپ کا نام میرا ذہن میں نہیں, آپ نے مجھے جوش دلا دیا یہ چاہتے کہ یہ 10,000 سے کم نہیں ہے. دوستو ہم جب بھی ہیں اور جہاں بھی رہے ہیں علی کے چاہنے والے, اگر کوئی ایک بھی رہا ہے تو 10,000 پہ نہیں, اگر ہندو مخالف میں اگر کئی لاکھ بھی ہیں تو ان کے اوپر بھاری رہا ہے. میرا موضوع یقین ہے, آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے, مجھے مختلف حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑا ہے. دوستو ایک اکیلا اکلوتا علی کا چاہنے والا ایک ہے اور آزاد نہیں ہے. کہاں ہے؟ حاکم کوفہ کے قید خانے میں ہے. کہاں ہے؟ کو سننا سن کے مجھے دیکھنا پھر میرے ساتھ بولنا. علی کا ایک چاہنے والا ایک بھی ہوتا ہے نا, ہزاروں پہ نہیں لاکھوں پہ بھائی ہوتا ہے. دوستوں دیکھے علی کے چاہنے والے کی مختار ثقفی حاکم کوفہ کے قید خانے میں مساج نہیں کر رہا ہوں میں, بتائی جانا مجھے جتنے پر چکا اس کے بعد جذباتی پھیلا جانے والے ہیں. توجہ سنیے گا اور بولیے گا. حاکم میں کیوں رکھا تھا قید خانے میں تاکہ یہ نصرت حسین نہ کر سکے. یہ تو مقصد تھا نا, مگر حاکم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کتنا بڑا کارنامہ کرنے والا ہے. اب ایک جملہ دینے جا رہا ہوں دوستوں, یہی پروگرام میرے ساتھ ہے. کیا کہا تھا میرے مولا امام علی نے؟ اس کے یقین اور ہمیں یہ ہمارے چاہنے والوں کو ملا ہے. تو قید خانے میں بھی یقین تھا. حاکم کو آزاد رہ کر بھی اپنی آزادی قید میں نظر آئی ہے. حاکم نے فیصلہ یہ کیا کہ مختار کو قید میں رکھ دو. اور کوئی یہ لڑکی کہیں والا ایسا ہے یہ اگر میدان میں آ جائے تو میدان کیا ہو, رکھ دیا قید میں. بس دوستوں بڑا 3 تذکرہ ہے یہ, میرے ساتھ رہنا. دربار میں اسیر آئے, مسائل نہیں ہے دوستوں. حاکم نے فیصلہ یہ کیا کہ جاؤ وہ جو قید خانے میں علی کا چاہنے والا ہے اسے یہاں دربار میں لایا جائے. ذرا سے تاریخ پھر آپ کو جو شاید بس 3 لمحوں کے اندر 1 سے بولنا شروع کر دینا. حاکم نے کہا اپنے سپاہیوں سے جاؤ, جا کر اس علی والے کو میرے دربار میں لاؤ. کسی نے پوچھا کس لیے؟ وہ تو قید خانے میں اس لیے لانا ہے تاکہ میں اس کو یہاں ذلت آمیز نظروں سے دیکھوں, اس کی یہاں توفیق ہو جائے. بڑے دربار میں اس کو ذلیل کرو. علی کے جانے والا بولنا ایک اکیلے کی طاقت بتانی ہے مجھے. آج تو ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں, بے شمار ہے. حاکم نے کہا اسے دربار میں لایا جائے. کسی کو بھی کسی کے قریب اگر کوئی تھوڑا بھی تھکن ہے, رات دن آپ سو شام تک مظاہر خراب کر لے, 2 ہو چکی ہے, تیسری ہے, راتیں مجلس ہونے والی ہے, کوئی بات نہیں, جس میں جسموں کو ختم ہو جاتی ہے. مگر دوستوں یہ ذکر آل محمد یہ ہے کہ یہاں کے اندر جب انسان آ جائے نا اس بارگاہ میں تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے کیسے ہے. محمد میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. آپ کے ذبح ایمانی کو سلام اتنی تکان کے باوجود بھی مجھے ناقص مندر ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سلام کر رہے کیوں, لیکن قدر کرنا دوستوں علی کا چاہنے والا ہے. 52 سیڑھیاں نیچے ہے, 52 سیڑھیاں. حاکم نے فیصلہ کیا اسے دربار میں لایا جائے اور اب اپنے ارد گرد حاشیہ نشینوں سے جو وزیر وزیر چمچے ہوا کرتے تھے ان سے کہا کہ جب وہ آ جائے کتنے کرسی نشین تھے سب کے سب کہا مار کے ہنسنا, گدا مار کے ہنسنا. کس لیے؟ تاکہ جیسے وہ دربار میں آئے علی والے کی ہنسی اڑے گا. ٹھیک ہے ایسا ہی ہو جائے گا. اب میرا ساتھ دینا علی کے چاہنے والوں. اب اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک تاریخ کی معمولی سی 2-4 سطریں لائی میں پیش کر رہا ہوں میں. حاکم کے سپاہی یہ بتلائیے قید خانے سے اکیلے علی والے کو لانے کے لیے کتنے کافی تھے؟
کوئی ایک بھی چلا جاتا، وہ اصل جو عبادت بھی آ جاتا. قید خانے مختار آزاد نہیں تھے، قید خانے میں بھی ڈبل ڈبل قید ہے. پیروں میں بیڑیاں بھی ہتھکڑیاں بھی ہے، اور بیڑیوں کے لیے لکھا کہ تقریباً ایک بارش کا چوڑا لوہا تھا ایسے جو پیروں میں رہتا تھا، اور زنجیروں کا رشتہ پیر سے لے کر یہاں تک ہوتا تھا کہ ذرا سا پیر کو موڑ بھی نہ سکے. اب بتائیے، حاکم نے کہا اس اکیلے علی باجے کو قید خانے سے لانے کے لیے میرے پاس دربار میں 3000 تلوار بازار سپاہی جائیں. دیکھنے والے لوگ دیکھا جتنا لوگ اکیلے علی والے میں، اور حاکم کی مجبوری دیکھی آپ نے. 3000 جائے، چلے 3000 آئے میرے زندان پر. اب مجھے جو دیکھے گا اور سنے گا وہ لطف لے گا ایمان سے دلوں کا، خدا کی قسم. جاؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے، میرے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آنے کے بعد انہوں نے در زندان کھٹکھٹانا شروع کیا. علی کا چاہنے والا دیکھتا نہیں ہے. پھر انہوں نے اور کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹایا. آواز تیز ہوئی، مختار کے کانوں تک پہنچی. مختار سختی نے نظریں اٹھائی، زندان کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد جو پہلا جملہ کہا، علی والوں اتنا بولنا جتنا ہاتھ بھرے. مختار سختی کہتے ہیں ذکر علی کی عبادت میں خلل دینے کا سبب معلوم کر سکتا ہوں. نہیں بولا وہ یہاں آیا ہی نہیں. میری نظر ایک جگہ چلی گئی ہے، میرے نظر میں میرے بزرگ ہیں، نمبر ہے، میں اشارہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ متوجہ کر دیجیے. اور پھر مثل سنا کے آگے گزر جاؤں گا کہ میرے قریب رہا ایسے ہم سفر میں رہا، میرے قریب رہا ایسے ہم سفر میں رہا، میرے ہر ایک عمل کا حساب دیتا رہا. فرشتے مجھ سے لہجے سوال کرتے رہے، نشانے موت میں سرور جواب دیتا ہے. سلامت رکھے. دوستوں حاکم نے کہا دربار میں لانا تب ہنسی اڑانا. توجہ، اب مجھے دیکھنا اور سننا کیا تھا. مختار نے ذکر علی کی عبادت میں بیگا دخل دینے کا سبب معلوم کر سکتا ہے. سب نے کہا ہمیں تو اپنا ہی پتا ہے. ارے کچھ ایسے میں جو جن کی مرضی اصلی کا پتا نہیں. میں نے یہ دنیا بھر ابھی میں احساس لینے کے لیے نہیں کہا. مولا علی نے فرمایا تھا اپنے لیے کہتے ہیں اگر کسی کو مجھ سے بول ہے سمجھو وہ زنا زیادہ ہے. زبان سے نکلا ہوا جملہ دہرایا. کسی نے کہا زینب کیا مجھے بھی گم ہے؟ زینب کا جملہ سن کے مولا علی کے جانے والوں جناب زینب نے کہا حاضر یکون مکتوباً تیری پیشانی میں بھی لکھا ہے. پیشانی پر میرے باپ کے خلاف وہی بولے گا.
علم کی عبادت میں بے وقت خلل ہونے کا سبب معلوم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ حاکم نے بھیجا ہے اور مختار تمہیں بلایا ہے، بس اتنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ کیا تو سب کچھ نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا۔ وہ جملہ بھولے تو نہیں، کیا کہا تھا حاکم نے جب وہ دربار میں آ جانا اکیلا علی والا سمجھا کہاں آ کے ہنسنا۔ اور جملہ یاد رکھنا دوستوں، علی کے چاہنے والوں کا یقین دیکھیں، اسلامی صدر ذکر کیا، مختار کو پتہ چل گیا حاکم نے کیا انتظام کیا، اور معلوم ہو گیا کہ حاکم نے اس نے اپنے دربار میں مجھے بلانے کے لیے فیصلہ کیا کیا ہے۔ اب سننا، مختار چلنے کے بعد سیڑھیوں کے اوپر آئے، اب دیکھنا اور سنا، طاقت دیکھنا، اور کیسے حاکم کی بات کا علم ہو گیا، یقین دیکھے علی کے اکیلے چاہنے والے کا۔ مختار دربار میں گئے، جیسے دربار میں گئے یا علی کہہ کے مختار ثقفی نے دربار ملعون میں اتنا کہہ کے گزر رہا ہوں میں، ملعون میں پہلا قدم رکھا، جیسے قدم رکھا یا علی کہا، جیسے یا علی کہا، اب پچھلے بات کو سمیٹ رہا ہوں، در نے انگڑائی لی، دیوار نے انگڑائی لی، شام کے دربار میں انگڑائی لی، اور دور کر رہ گئی زنجیر کی کڑیاں کھائی، ابھی بھی مختار ثقافی کا تذکرہ ہے، میں نے عرض کیا تھا جنگ نہیں پڑی تو آج یہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جب پڑھ دیتا ہوں تو دوستوں میں بیٹھا رہ جاتا ہوں تو میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب سنیے آپ دوستوں، علی کا چاہنے والا دربار میں پہنچا، جملے کی قدر کرنا، جیسے مختار دربار میں گئے یا علی کا کہ مختار نے قدم رکھا، جو مختار کی ہنسی اڑانے کے لیے بیٹھے تھے نا، ان سے ابھی ہنسی برداشت نہ ہوئی۔ جو ہم تو اس کی ہنسی اڑانے کے لیے بیٹھے تھے، مجمع ہمارے اوپر ہنس رہا ہے۔ مختار نے یا علی کہا، دربار میں قدم رکھا، زنجیروں نے راستہ دیا، ہتھکڑی بیڑیوں نے راستہ کھول دیا، جیسے راستہ کھولا کسی قریب میں کھڑے ہوئے، مسائل نہیں، بس چند جملوں کے فضائل اسی طریقے سنتے رہیے گا میرے ساتھ۔ کسی قریب میں کھڑے ہونے والے حاکم کے کسی حوالی مواشی نے کسی نے کہا، اقتدار نے مختار تم نے حاکم کو سلام نہیں کیا؟ مختار نے کہا مالی علی سول حسین، میرا سید و فضائل تو حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر حسین ہو تو سلام کروں گا، اب حسین سے بس ہے تو اسے بھی کروں گا، کیا مختار نے، مگر میں جواب دیا تمہیں نہیں کروں گا، میں تو لائے سلام بھی نہیں ہے۔ سلام اسے کیا جاتا ہے جس کی سلامتی کی امید رکھی جاتی ہے، مٹانے کے لیے آیا۔
کامیاب ہو گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سب بھی اگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا اس کے بعد میں مختار کا تذکرہ کروں گا. یہ 4 مصرے میں پروفیسر مولانا بدر حسن واسطی کے بنارس سے پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو. علی کے نام میں ہاتھ نہیں اٹھایا وہ اٹھا لے گا. وہ کہتے ہیں اولا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو. سارے بھی تو سب کھول کے اڑتے ہیں ہوا میں. زنجیروں نے راستہ دیا, رسیاں ٹوٹی, ہتھکڑیوں نے راستہ دیا. کسی نے کہا میرے ساتھ رہنا, غائب نہیں ہونا. کسی نے کہا سلام نہیں کیا. مختار نے کہا سلام کا لائق حسین, اور بس حسین والے ہیں تو لائق سلام نہیں ہے. حاکم کو پیش آیا. حاکم نے کہا مختار کیا پتا نہیں ہے کیا بات ہے؟ دربار میرا, سپاہی میرے, فوجی میرے, سب میرے خریدے ہوئے, سب کو میں نے لے رکھا ہے. جو کر دوں گا وہ یہ کر دیں گے. ایک مرتبہ مختار کو دکھا کر حاکم نے رومال اٹھایا. دیکھنے آنے والوں سننا, رومال اٹھا کر حاکم نے کہا کہ جیسے ہی میں رومال کا اشارہ کروں گا تیرے قریب کھڑے ہوئے میرے سپاہی کی تلوار چلے گی, تیرے سروتن میں جدائی ہو جائے گی. مختار میرے دربار میں مجھے گئے ہو تیرے ہاتھ میں سلام نہیں. کون یہاں ہے اور کون غائب ہے یہ فیصلہ آپ کریں گے. میری بات تو سینٹ سے 8 منٹ سے تمام ہو جائے گی. بدائی کی مناسبت سے میں صاحب کو پہنچ جاؤں گا, مگر جذبے کے ساتھ چلنا میرے ساتھ دوستوں. جیسے حاکم نے اتنا کہا مختار کے لوگوں میں مسکرانے لگے. حاکم کے غصے میں اضافہ ہوا. حاکم کا مختار میں نے ابھی کہا ہے نہیں کہا ہے, میرے سپاہی کی تلوار چلے گی تو گردن کٹ جائے گی تو مسکرا رہے ہو.
مختار اور مسکرانا، علی کے چاہنے والے مسکرانا اور ساتھ دینا میرا۔ مختار مسکرائے، حاکم نے رومال والی بات سے روکا، اپنے اس کے مختار ثقافی کے قریب کھڑے ہوئے جو 3000 تلوار بردار سپاہی تھے، آنکھوں کو میں اشارہ کر دیا، انہوں نے تلواروں کو نکالا۔ دیکھنا علی کے چاہنے والوں، علی کی طاقت، علی کے چاہنے والے کی طاقت، لوگ یقین میرا موضوع تمام ہونے والا آج سے 10 منٹ کے اندر جب سے اشارہ کیا سپاہیوں نے تلوار نکالی، تلوار نکالنے کے بعد چاروں طرف سے مختار کی رگیں گردن میں پہنچا دی۔ جیسے مختار ثقفی کی رگیں گردن میں چاروں طرف سے حاکم کے سپاہیوں کی تلواروں کے نوکے گئے، مختار نے نجف کی طرف کو رک کر کے کہا مولا تیری محبت سے بڑا لطف لے رہا ہوں۔ محبت لے رہا ہوں۔ اتنا کہا حاکم کی تلوریوں میں بند ہوئے، مزاج کی کڑواہٹ چہرے کو آئی۔ مختار کی طرف کو رخ کر کے حاکم نے کہا مختار میرا رومال دیکھ رہے ہو؟ جو یہ تلواروں کی نوکیں آئی ہے نا، ابھی مسائل نہیں ہے دوستو، فضائل ہے بھی، اور رونا نہیں، مسائل فضائل نہیں آ رہی، معافی چاہتا ہوں میں بھی، فضائل ہے بھی، رونے کی مجھے آواز ہے کہ میں اس لیے گزار اس کے نام کیجیے گا، مجھے مسائل میں بھی ایسے جی میں روئیے گا ہوگا۔ ایک پتا مختار مسکرائے، حاکم نے کہا میری تلوار کا، میرے رومال کا اشارہ ہوگا، سپاہی کی تلوار چلے گی، لوگ یقین میرا موضوع تمام مولا یاد رکھنا، کوئی مولا کا غلام، کوئی مولا کا خادم، کوئی مولا کا نوکر یقین میں تو سنا کے گیا ہے۔ ایک پتا مختار کے مسکراہٹ میں اضافہ ہوا۔ حاکم نے کہا مختار تم علی کے چاہنے والے اپنے سامنے موت کو دیکھ کر مسکراتے کیوں ہو؟ کوئی بات نہیں ہے، جیسے آپ کا دل کرے ویسے سننا، موضوع تمام ہونے والا ہے۔ ہم بھی دیکھیں گے جو موضوع کا نچوڑ ہونے والا ہے 5 منٹ کے اندر، کون ہے جو خاموش رہ جائے گا۔ جیسے حاکم نے کہا علی کے چاہنے والے تم اپنے سامنے موت کو دیکھ کر مسکراتے کیوں ہو؟ ایک مرتبہ مختار ثقفی کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا۔ مختار نے حاکم کی نظروں میں نظریں ڈال کر کہا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں، جواب سننا، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں جو تو کہہ رہا ہے نا وہ تو کر نہیں سکتا۔ تو کہہ رہا میری موت آ جائے گی، اچھا کبھی تو کہہ رہا ہے وہ تو کر نہیں سکتا۔ میں حاکم، تخت میرا، تاج میرا، حکومت میں بھی، سلطنت میں بھی سارے میرے خریدے ہوئے، سپاہی میرے، رومال کا اشارہ کروں گا، سپاہی کی تلوار چلے گی، تیرے سرکوں میں جدائی ہو جائے گی۔ تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو حاکم سے کہہ رہا ہے کہ تو کہہ رہا تو کرنے میں سازے نہیں ہے، میں بھول گیا نہ بھٹک گیا، مجھے جملہ اتنا بڑا کہنا ہے، جاؤں گا مجھے 5 منٹ کے بعد میں جملے کے بعد ایک بتا مختار نے کہا جو تو کہہ رہا ہے تو کر نہیں سکتا، تو مختار یہ وطرہ میں پوری کر سکتا کہتے شور حاکم میں بھی چھوٹا تھا، میری کنسینی تھی، میں چھوٹا تھا، میں مدینے کوٹے کی گلیوں سے گزرتا تھا، آگے آگے میرا حسین ہوتا تھا، پیچھے پیچھے میں ہوتا تھا، حسین کے قدموں کی خاص اٹھا کر میں آپ کو سمجھاتا تھا۔ میرے اس عمل کے اوپر کائنات کے امیر علی کی نظر پڑ گئی، مجھے علی نے اٹھایا،
زانو کو بٹھایا، میرے بھائی نے کنٹھا کیا، شانی کو چوما، کے بعد کہا تھا اے مختار، کہاں ہے سننے والے؟ حاکم کی ہے، بٹھانے کے بعد اپنی انگلیوں سے میرے بھائی نے کنگا کیا، میری پیشانی کو چوما، مجھے سینے سے لگایا، لانے کے بعد علی نے کہا تھا اے مختار تو اسی کوفے کا حاکم ہوگا، اور جب حاکم ہوگا تو 23 تلوار سے 80,303 دشمنان اہل بیت، دشمنان حملے کیے جائیں گے۔ نے کہا جب مجھے علی نے اپنے دانوں پر بٹھا کر مجھے سینے سے لگا کر میری پیشانی کو چوم کے یہ جملے کہے تھے تو سون حاکم وزاد مجھ سے پوچھتا ہے نا تو کہ میرے سپاہی کی تلوار چلے گی، تیری سوتر میں جدائی ہو جائے گی، ارے تو جیسا وزاد مارا ایک نہیں وہ کیسے تقریر کے اندر اس کا جواب مل رہا ہے۔ کیا حسین کہا کہ اور مدارس سے بھی مگر آگے میری تقریر سے مل گئی ہے۔ جب جناب مختار ستیفی نے امام حسین السلام کی حمایت میں لشکروں کو جمع کرنا شروع کیا تھا نا تو معلوم ہے کیا نعرہ تھا؟ جارے سارا دل حسین، ادھر سے جواب ملتا تھا بہت بہت شکر گزار ہوں حضرات کا۔ دعا کے علاوہ میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے۔ آخری جملے فضائل کا اختتام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا رحمت تمام آخری میرے منہ سے نہیں سنا ہوا، میں کہا بھی نہیں کرتا ہے میرے رحمت کی جگہ میرے رحمت کی جگہ ہے۔ فضائل تمام ہونے والے مگر ایک جملہ بڑا قیمتی باقی ہے اور اس کے بعد میں 4 مصرے باقی ہے۔ کبھی اگر میں 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول آیا تب تک سناؤں گا زندگی میں کیا ہوتے ہیں فضائل 8 فورموں کے۔ آپ کے لیے آخری جملہ سنیے گا دوستو، اے مولا کے چاہنے والوں، اے مولا کے وفاداروں، جملہ سننا۔ مختار ثقفی کہتے ہیں مجھے علی نے کہا تھا نا کہ تو فوجی بنے گا، تیری تلوار سے
80,303 دشمنان حسین قتل کیے جائیں گے. تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میری موت آ جائے گی. ابھی میں نے تم جیسا مارا ہے کہ نہیں, موت کہاں سے آ جائے گی. جیسا آخری جملہ اور آخری 4 نکلے فضائل کا اختتام. ابھی میں نے تجھ جیسا مارا ایک نہیں, موت کہاں سے آ جائے گی. سن حاکم, یہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. یقین وہ مسلمانوں میں مختار خطبی کہتے ہیں میرے یقین کی وجہ معلوم کرتا ہے کہ موت کیوں نہیں آئے گی. میرا یقین پوچھنا چاہتا ہے یہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے کہ جس کی زبان مقدس ہے, نکلے ہوئے الفاظ لوہے محفوظ کا مقدس خدا چاہیے میرے مفاد کے لیے زیادہ وقت نہیں بچے گا میرے پاس. مفاد کے لیے میں دوں گا جملے سن لیجیے گا دوستوں. مختار کہتے ہیں جب علی نے کہا ہے کہ جب اتنوں کو ماروں گا تب کہیں اس کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو موت کی بات نہیں ہے. مختار کہتے ہیں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے اگر میں یہ کہہ دوں تجھے موت آ جائے تو تجھے موت آ جائے گی. ایسے موت نہیں دوں گا ظلم کیا ہے ویسی ہی بتا دوں گا. پر دوستوں آخری مصرے اب اس سے آگے نہیں بڑھوائیں گے, وقت تمام ہو رہا ہے. آخری جملے اور آخری مصرے ہیں دوستوں. دعا دیتا جاؤں گا, مجھے بھی دعا دینا. جملے سن لیجیے بس. اب اس سے سنیے, آپ نے سنا ہوگا نا کسی آدمی کی ہوا دولت میں چل رہی, کسی کی مطلب وہی ہوا چل رہی ہے. ہوا کا قافلہ سنا ہے نا. حامد منگیری کے 4 مصرے تذکرہ کا نام. میں ابھی اول کو ان مصروں کو مجھے ایک بار بات دینا. حامد کو دعا دے رہا ہوں بھائی بڑا خالہ صاحب. تم نے سنو کہ مختار کی ہوا سے کچھ ایسے مجھے چڑھا پھر دشمنوں کے گھر میں نہ روشن سلامت رکھے. ہاتھ جوڑ کے بٹھا رہا ہوں. 4 مصروں کے بعد بولنا مختار کی ہوا سے کچھ ایسے مجھے چراغ پھر دشمنوں کے گھر میں نا روشن ہوئے چراغ. تاریخ آپ کے سامنے ہے. جب جنابوں میرے باپ کو خبر ملی تھی اصل سے خاطر مارا گیا مختار کی ہوا سے کچھ ایسے مجھے چراغ پھر دشمنوں کے گھر میں نہ روشن مجھے چراغ. جب قتل شبر محض کی حامد خبر سنی مولوی اول مولا کے سوگوارے میں جھیکے گلے بہت شکریہ.
اور میں کیا شکریہ ادا کروں گا آپ کو آپ کے یہاں بیٹھنے کی جگہ سوا بارگاہ سیدہ سے ملے جس طرح سے آپ نے فضائل سنے آپ نے بڑی محبت سے مجھے سنا وقت تنگ ہے میں کام کروں گا مگر یہ سوچ کے